ناظرین شیعہ عزاداری اور حاضرین حضرات، غم حسین ایک ایسا غم ہے جو ہمارے ہر غم کا مداوا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سید الشہداء برپا کرتے ہیں۔ بنابراین آج کی یہ مجلس سید مشیر حسن ولد مولوی سید منیر حسن، سابق مدرس وثیقہ عربی کالج فیض آباد، اور والدین سید حسن حیدر صاحب انباری کے ایصال ثواب کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر سید مشیر حسن ولد مولوی منیر حسن اور جناب سید حسن حیدر صاحب انباری کے والدین مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ناظرین حضرات اور سامعین حضرات، جناب مشیر حسن صاحب مرحوم کی بھی ایک کلپ چلائی جائے گی جسے ناظرین سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تجھ کو اپنی کرامت کا واسطہ، تیرے نبی کی شان نبوت کا واسطہ، مولا علی کے فیض امامت کا واسطہ اور بی بی سیدہ کی طہارت کا واسطہ، مالک قبول کر لے مناجات المدد، کب تک سہیں کرونا کے آفات المدد۔ یا رب تیرے حسین کی عظمت کا واسطہ، بیمار کربلا کی مصیبت کا واسطہ، اصغر سے بے زباں کی شہادت کا واسطہ، بے چارگی شاہ کی غربت کا واسطہ، مالک گھروں سے آپ بلا دور کیجئے، دنیا سے اب کرونا کو کافور کیجئے۔ عباس اور پیاری سکینہ کا واسطہ اور بے دیار شاہ مدینہ کا واسطہ، سب کی دعائے روز و شبانہ کا واسطہ، یا رب تجھے امام زمانہ کا واسطہ، اس آفت کرونا سے ہم کو نجات دے، پھر کھل کے سانس لے سکے تو وہ حیات دے۔ کیوں قائم الوجود کی ہم پہ نظر نہیں، ہم ہیں گناہ گار دعا میں اثر نہیں، جائیں کدھر تو جائیں کرونا کدھر نہیں، خالی بلائے جاں سے کوئی رہ گزر نہیں، ہے التجا سفیر کی اے آخری امام، آئیں مدد کو آپ ہمارا دل سلام۔ ناظرین حضرات اور سامعین حضرات، جناب مشیر حسن صاحب کے کلام کے بعد جناب سید حسن حیدر صاحب سفیر اعظمی کے یہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور چونکہ جناب سید حسن حیدر سفیر اعظمی صاحب اس وقت بربنائے علالت یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، اور ان کا کلام بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 4 مصرے حضرت علی کی شان میں پہلے ملاحظہ کیجیے۔ فکر رسا کو صاحب کردار چاہیے، حسن عمل کو جذبہ دیدار چاہیے، تنہا طواف کعبہ سے ہوگا نہ فائدہ، دل میں ولائے حیدر کرار چاہیے۔ 4 مصرے موت کے حوالے سے۔ مرد مومن کے لیے موت ہے حق کی رحمت، مرنے والے کو یہ خالق سے ملا دیتی ہے، پاک طینت ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ یہی انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ 4 مصرے مرحوم مشیر صاحب کے حوالے سے۔ جس کی کوئی مثال نہ کوئی نظیر ہے، اس شخصیت کا اسم گرامی مشیر ہے، افسوس ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے گئے، رنج و الم میں ڈوبا ہوا اب سفیر ہے۔ چند بند مشیر حسن صاحب مرحوم کی یاد میں جو میں نے کہے وہ پیش خدمت ہے۔ بے مثل زندگی کا نمونہ مشیر تھے،
جس زاویے سے دیکھیے وہ بے نظیر تھے، عشق حسین دل میں تھا بے شک امیر تھے، دامن میں اپنے خوبیاں رکھتے کثیر تھے، انسانیت کا دنیا سے پے کر چلا گیا، مر کر ہمیں وہ جینے کا رستہ دکھا گیا۔ مرحوم جس کو لکھتے قلم تھر تھر آتا ہے، لگتا ہے سامنے وہ کھڑا مسکراتا ہے، اس کا خلوص اس کا عمل یاد آتا ہے، رہ رہ کے غم جدائی کا سب کو ستاتا ہے، یہ سچ ہے جا کے کوئی بھی واپس نہیں آتا، صدمہ مگر جدائی کا دل سے نہیں جاتا، ہم سب کا دل تڑپتا ہے آتے ہیں جب وہ یاد، جب ملتے مسکرا کے تو دل ہوتا اپنا شاد، حسن عمل سے اپنے جہاں کر گئے آباد، حالانکہ زندگی سے وہ کرتے رہے جہاد۔ اے ننھے بھائی آپ کو میرا سلام ہے، میری نظر میں آپ کا اونچا مقام ہے، مرحوم کی جدائی سے دل سوگوار ہے، بچے تڑپ رہے ہیں بہن بے قرار ہے، دل ہے اداس آنکھ ہر ایک اشک بار ہے، پرسے کو آنے والا ہر ایک غم گسار ہے، خوبی یہ خاص تھی کہ ہر ایک دل عزیز تھے، کہتے ہیں لوگ واقعی نایاب چیز تھے، یا رب دعا ہے تجھ سے یہ تیرے سفیر کی، سائے میں پنجتن کے جگہ ہو مشیر کی۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ نام حسین ابن علی عام ہو گیا، نام حسین ابن علی عام ہو گیا، منصوبہ ہر یزید کا ناکام ہو گیا، اور لمحات زندگی کے مسائل سے قبر تک، لمحات زندگی کے مسائل سے قبر تک اپنا علی کے نام سے ہر کام ہو گیا، اپنا علی کے نام سے ہر کام ہو گیا۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں حافظات۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ پیشانی اسلام پر ایک لفظ لکھا ہے، پیشانی اسلام پر ایک لفظ لکھا ہے، عباس جری اب بھی شہنشاہ وفا ہے، عباس جری اب بھی شہنشاہ وفا ہے، اور حسنین اگر گود میں حیدر کی پلے ہیں، حسنین اگر گود میں حیدر کی پلے ہیں، عباس کو زہرا نے بھی فرزند کہا ہے، عباس کو زہرا نے بھی فرزند کہا ہے، اور گر حیدر کرار نصیری کے خدا ہیں، گر حیدر کرار نصیری کے خدا ہیں، عباس دلاور بھی وفاؤں کا خدا ہے، عباس دلاور بھی وفاؤں کا خدا ہے۔ تو کہنے کو بہت دور تھا گو ساحل دریا، کہنے کو بہت دور تھا گو ساحل دریا، عباس کے قدموں کا مگر بوسہ لیا ہے، عباس کے قدموں کا مگر بوسہ لیا ہے، اور آدم سے ملا تھا جو رسول دو سرا کو، آدم سے ملا تھا جو رسول دو سرا کو، شبیر کے در پر وہی اسلام کھڑا ہے، شبیر کے در پر وہی اسلام کھڑا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پانی ہے گراں یا ہے سکینہ کی گراں پیاس، پانی ہے گراں یا ہے سکینہ کی گراں پیاس، چلو میں لیے آپ کو وہ تول رہا ہے، چلو میں لیے آپ کو وہ تول رہا ہے۔ اور یہ تاریخی شعر سماعت فرمائیں کہ سیراب جہاں ہار گئے تشنہ لبوں سے، سیراب جہاں ہار گئے تشنہ لبوں سے، تاریخ میں وہ مار کے کرب و بلا ہے، تاریخ میں وہ مار کے کرب و بلا ہے، سیراب جہاں ہار گئے تشنہ لبوں سے، تاریخ میں وہ مار کے کرب و بلا ہے، وہ شمر لئیں بیٹھا ہوا کند چھری سے۔ دوسرا مصرع توجہ کا طالب سرکار دیکھیں گے کہ وہ شمر لئیں بیٹھا ہوا کند چھری سے قانون شریعت کا گلا کاٹ رہا ہے، قانون شریعت کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وسیم آج سبھی تجھ کو سخنور، کہتے ہیں وسیم آج سبھی تجھ کو سخنور، اولاد پیمبر سے یہ انعام ملا ہے، اولاد پیمبر سے یہ انعام ملا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا
وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں سرکار تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید مشیر حسن صاحب ابن مولوی منیر حسن صاحب اور ام محترم جناب حسن حیدر صاحب سفیر اعظمی کے والدین کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. یہ مجلس عزا مرحوم مغفور جناب مشیر حسن صاحب اصل باشندے تھے ہمارے پڑوس کے وطن کے بھادی کے، اور ان کے والد مرحوم مولانا منیر حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ یہاں وثیقہ اسکول میں مدرس بھی رہے، اور میرے جد مرحوم کے بڑے کلوز دوستوں میں تھے. وہ بھی وہیں شاہ گنج میں سینٹ تھامس میں ٹیچر تھے اور یہ وہیں کے رہنے والے تھے، تو کافی آنا جانا تھا. تو ایک تو یہ رشتہ ہے، اور دوسرے یہ ہمارے ام محترم جناب حسن حیدر صاحب، یہ بھی وہیں شاہ گنج میں پبلک کالج میں انہوں نے پڑھا وڑا، تو وہاں بھی اتفاق سے یہ پڑوسی رہے. تھوڑے فاصلے پر ان کا گاؤں ہے، اور یہاں بھی اتفاق سے آمنے سامنے فیض آباد میں بھی مکان ہے. تو انہوں نے ایک دن بیچارے بیماری اللہ شفا دے ان کو، کہ بیماری کی وجہ سے اب چل پھر تو نہیں پاتے ہیں، تو ایک دن ان کا فون آیا کہ ارے بیٹا میرے خلیرے بھائی تھے مشیر صاحب، ان کے ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے. تو میں نے کہا بہرحال جس لائق ہوں میں حاضر ہوں. تو اسی سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہے، اور اصل تو یہ مجلس آن لائن ہے، آپ لوگ 3-4 لوگ بیٹھ گئے ہیں تو اور اچھی بات ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ نہایت مشہور اور معروف آیت ہے، اور میرے خیال میں شیعہ گھر کا کوئی بچہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ آیت یاد نہ ہو. اور یہ بھی ایک صدقہ ہے، طفیل ہے مجلس امام حسین سلام اللہ علیہ کا، کہ کتنی آیتیں اور کتنی جو ہے وہ روایتیں ہیں جو مجلس کے طفیل میں ہمارے بچوں تک کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ یاد ہے. انہی مشہور اور معروف آیتوں میں ایک آیت یہ ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارا اصل مقصد وجود، سبب خلقت عبادت خدا ہے. اب یہ اور چیز ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، اس پر وقت نہیں ہوگا کہ بات شاید وہاں تک پہنچ سکے. اگر وقت ہوا پہنچی تو عرض کروں گا کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے. عبادت کی بہت سی اقسام ہیں، بلکہ ایک وہ روایت کلپ بھی میری چلی، وہ مجھ کو بھی پوری یاد نہیں ہے، ایک اس میں کی یاد ہے، سنا دیں آپ کو
کہ جبرائیل نے کہا کہ لو کان عبادتنا علی الارض، اگر زمین پر ہماری عبادت ہوتی تو کئی کام انہوں نے بتائے ہیں، اس میں یہ کہتے کہ میں پھر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا، بورویل کا انتظام کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ غریب پروری ہے، صلہ رحم ہے، بھوکوں کا کھانا کھلانا ہے، پیاسوں کے لیے پانی، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ لیکن اب ہماری جو گفتگو کا آغاز ہے آج، وہ یہاں سے کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ عبادت جبری کیا ہے؟ عبادت جبری وہ ہے کہ جس میں انسان اور جن کی قید نہیں ہے، تمام مخلوقات الہی ذرہ ذرہ وہ اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ انسان کا سجدہ اور ہے، سورج کا سجدہ اور ہے۔ دیکھیے ایک چیز اور عرض کرتے ہیں، لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ضرور کر دیں، اس لیے کہ آج کل ایک بڑی پرابلم شروع ہو گئی، صاحب قرآن میں یہ لفظ ہے، قرآن میں لفظ سجدہ بھی ہے، واٹس میننگ آف سجدہ؟ سجدے کی جو آپ میننگ پہ جائیں گے تو ارشاد ہوتا ہے، سجدے کی جو میننگ بتائی گئی ہے، وضع الجبہ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا اسی معنی میں پیڑ بھی سجدہ کرتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن میں کیا اسی معنی میں ستارے سجدہ کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ حقیقی ہے اور ایک معنی یہ مجازی ہے۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں قرآن نے لفظ کے مجازی معنی مراد لیے ہیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ، تو اللہ کے واقعی ہاتھ ہے، یہاں ید جو ہے وہ مجازی معنی قدرت کے ہیں۔ ویسے یہاں سجدے کی دو میننگ ہے، ایک انسانوں کے لیے حقیقی معنی میں ہے وضع الجبہ علی الارض، بقیہ کائنات سجدہ کا مطلب غایت الخضوع، جس کام کے لیے خدا نے خلق کیا اس میں مصروف رہنا ہی ان کا سجدہ ہے، وہی عبادت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ رعد میں، اب یہ آپ نہ کہیے گا صاحب کہ وہ عصا آدم و ربہ، آدم نے جو ہے وہ عصیان کیا اور عصیان کا مطلب گناہ ہے، ہو سکتا ہے مجازی معنی میں ہو، جیسے والنجم والشجر یسجدان، سورج اور درخت سجدہ کرتے ہیں مجازی معنی میں ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ یہاں معنی قدرت میں ہے، مجازی معنی میں ہے، ہو سکتا ہے وہاں عصیان کے معنی بھی عصا کے معنی مجازی معنی ہو، بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، طوعاً و کرہا، چاہے خوشی خوشی اور چاہے زبردستی، سجدہ سب کو کرنا ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا نہیں دیکھتے ہو تم لوگ کہ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، والشمس اور سورج سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند سجدہ کرتا، والنجوم ستارے سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ، والشجر والدواب درخت سجدہ کرتے ہیں، چوپائے سجدہ کرتے ہیں۔ یا سورہ مبارکہ رحمان میں ہے والنجم والشجر یسجدان، درخت اور ستارے دونوں اللہ کا سجدہ، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت جبری ہے۔ عبادت جبری میں کیوں کا سوال نہیں ہے، سورج کیوں سجدہ کرتا ہے، چاند کیوں سجدہ کرتا ہے، ستارے کیوں سجدہ کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ زمین و آسمان ہے سب تسبیح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اسی لیے خلق کیا ہے، اپنا وہ کر رہے ہیں کام. لیکن جہاں اختیار ہے، جہاں عبادت جبری نہیں بلکہ اختیاری ہے. یعنی کیا مطلب؟ اختیار ہے، چاہو عبادت کرو اور چاہو تو عبادت. یہ صرف دو مخلوقات کے ساتھ ہے اختیار جن کو ہے، جو آیت میں نے پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جن اور انس یہ صرف اختیاری عبادت کرتے ہیں. اور جہاں اختیار ہے، میں نے کہا جہاں جبر ہے وہاں سوال نہیں کیوں کا، لیکن جہاں اختیار ہے اگر عبادت کرتے ہیں تب بھی سوال ہوگا کیوں کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تب بھی سوال ہوگا کیوں نہیں کرتے ہیں. اب جب کیوں کرتے ہیں طے ہو جائے گا تو اس کا اپوزٹ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اب آئیے صاحب، عبادت جو لوگ اختیار ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ موٹے طور پر جو قرآن نے بیان کیا ہے، ایک سبب ہے عبادت کا لالچ، تمام. رک کر کے پہلے ہم ایک بات کہہ دیں کہ آیا لالچ کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر عبادت کرنا، یہ غلط فہمی نہ ہو اس لیے اس کو وضاحت پہلے کر دیں، لالچ کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر عبادت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جواب کریکٹ ہے، صحیح ہے. کم از کم اسی بہانے کرو. بھئی آخر آپ دعائیں پڑھیے، یہ دعا پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، یہ دعا پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، تو یہ لالچ ہی تو دی گئی ہے. نہیں روزہ رکھو گے تو یہ ہوگا، زنا کرو گے تو کوڑے پڑیں گے. آدمی نہیں کرتا ہے زنا کوڑے کے خوف سے، تو ڈر میں رکا کہ نہیں رکا؟ خود ڈر میں صحیح. بالکل بچوں والا حال ہے. آپ کو برا لگتا ہے؟ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ 50 تک کی گنتی یاد کر کے آؤ، ٹافی دیں گے، تو وہ واقعاً یاد کر کے آیا ٹافی کے چکر میں، لیکن اس کے باوجود آپ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 50 تک کی گنتی یاد کر لیا اس نے. خوب اللہ باپ سے زیادہ مہربان ہے. یار کسی بہانے صحیح گناہ سے بچو، کسی بہانے صحیح عبادت کرو. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھائیے نہج البلاغہ، صفات متقین، خطبہ متقین بہت چلا، ہم جو ہے وہ بہت پہلے جب سیٹلائٹ بھی نہیں تھا، ون کیبل سے چلتا تھا، اس وقت سے یہ وہاں ریکارڈ ہوا، کافی 15 سال پہلے خوب چلا. اس میں امام نے متقیوں کے صفات بیان کیے، نیئر اباؤٹ تقریباً 110 صفتیں ہیں متقیوں کی. اس میں ایک صفت میں فرماتے ہیں مولا کی کائنات متقیوں کے کہ وَلَوْلَا أَجَلُ اللَّهِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر اجل خدا کی طرف سے جو معین ہے وہ معین نہ ہوتی، لم تستقر ارواحهم فی ابدانہم، اگر موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا، اجل معین نہ ہوتی، تو متقیوں کا حال، یہ متقیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم یا ابدانہم، ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی طرفۃ عین، اگر ان کے اپنے بس میں ہوتا، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی. کیوں نہ ٹھہرتی؟ امام نے وجہ بتائی، شوقا من الثواب خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں. اب بتائیے، شوق میں ثواب کی عبادت کرنا بری بات؟ امام نے متقیوں کی صفات میں بیان کیا. تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام میں بھی، خوف میں بھی عبادت بری چیز نہیں ہے. البتہ کمال عبادت نہیں کہہ سکتے اس کو. کمال عبادت کیا؟ ابھی جب تقسیم قرآن سے نقل کرتا ہوں پھر آگے آئے گا کمال عبادت کیا ہے. صلوات بر محمد و آل. تو پہلی قسم عبادت کی ہے جہاں انسان عبادت کرتا تمام ہے لالچ میں، یہ کریں گے جنت ملے گی، یہ کریں گے ثواب ملے گا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مغفرت ملے گی. ارشاد ہوتا سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں. کیا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ لہم مغفرۃ
و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ خدا قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ بھیا ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، ہم تمہاری مغفرت کریں گے، اجر عظیم دیں گے۔ یہ لالچ نہیں ہوئی؟ من یطع اللہ و رسولہ، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 13، من یطع اللہ و رسولہ، جو اطاعت کرتا اللہ کی، اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، پھر یہاں لالچ دی گئی نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، یدخلہ، وہ تم کو داخل کرے گا کہاں؟ ایسے باغات میں، جنت یعنی باغ، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو ایک قسم عبادت کی ہوئی کیا؟ طمع کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر۔ اب آئیے دوسری قسم عبادت کی، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 15، ارشاد ہوتا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بھیا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس عظیم دن کے عذاب سے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ یہ رکتے ہیں کس بنا پر؟ خوف کی بنیاد کے اوپر۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے خدا سے، سورہ مبارکہ طہر آیت نمبر 10۔ تو یہ دو قسم ہو گئی، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع میں، کچھ لوگ خوف میں، کچھ لوگ وہ جن کے اندر دونوں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 16، تتجافا جنوبہم، یہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، کائے کے لیے؟ یدعون ربہم، اور اٹھ کے بستروں سے، نماز شب والوں کے لیے شاید، اٹھ کے راتوں کو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ خوفاً و طمعا، کچھ خوف میں اور کچھ ثواب کے شوق میں اور لالچ میں۔ تو یہ تین طرح کی عبادتیں ہو گئی، عبادت طمع کی بنیاد پر، عبادت خوف کی بنیاد پر، یا عبادت طمع اور خوف دونوں کی بنیاد پر۔ اب یہاں جب آ گئے تو ایک حدیث امام حسین علیہ السلام سے بڑی مشہور ہے، جس میں امام نے ایک تیسری قسم بھی عبادت کی بتائی ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ خوف میں عبادت غلط نہیں ہے، طمع میں عبادت غلط نہیں ہے، مگر کمال عبادت نہیں ہے۔ کمال کہاں ہے؟ عظیم ترین عبادت کو نہیں، وہ تیسری قسم جو امام نے فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے روایت، مولا فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی لالچ میں، فتلک عبادت التجار، امام نے فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف میں، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ نوکروں کی عبادت ہے، غلاموں کی عبادت ہے، بندوں کی عبادت۔ تیسری چیز امام نے جو فرمائی وہ اہم ہے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکر کے طور پر، نہ ان کو جنت کی لالچ ہے، نہ ان کو جہنم کا خوف ہے، وہ دیکھیے شکر کیوں؟ مثلا وہ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں، ہر انسان، یہ آن لائن مجلس ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں گے جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے بیٹھیے اور سوچئے کہ خدا نے ہم کو کیا کیا دے دیا۔ کچھ نہیں کرنا تھا وسیم بھائی، یہ ناک غائب کر دیتا، آنکھ غائب کر دیتا، ایک یہاں سے چھید رہتا ذرا سا ہوا جانے کے لیے، بقیہ یہاں کے اوپر اللہ ایک بڑی سی آنکھ لگا دیتا ٹارچ بنا کر کے۔ کوئی مجلس پڑھواتا ہم سے، چاہے جتنی بڑھیا آواز ہوتی، چاہے جتنا بڑا حافظہ ہوتا، چاہے جتنا بڑھیا پڑھتے ہوتے، ہمیں یار کون پڑھوائے گا، ان سے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ممبر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس کا کرم نہیں ہے۔ اچھا کچھ نہیں صاحب، دو آنکھیں دے دی اس نے، بخالی اتنا تو دیکھ ادھر رہے، لوگ سمجھتے ادھر دیکھ رہے ہیں، بھینگا بنا دیتا۔ یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے اندھا نہیں بنایا، بھینگا نہیں بنایا، سب کچھ حسن و خوبصورتی دے دی ہے، گونگا بنا دیتا، زبان نہ دیتا۔ کس جو ہے وہ عمل کی جزا کے طور پر اس نے ہم کو آپ کو زبان دی ہے؟ ایک ہاتھ ٹیڑھا کر دیتا، ایک پیر لنجا کر دیتا، تو یہ ہوتا نا کون پڑھے گا مجلس وسیع سے، اچھا وہ مولانا لولے، وہ مولانا لنگڑے، وہ مولانا کان۔ کون سی نیکی ہم نے آپ نے کی ہے؟
کہ اس معبود نے لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا ہے. اچھا سب کچھ ہوتا، آواز خوبصورت ہے، شکل خوبصورت ہے، طاقت زبردست ہے، دماغ چھین لیتا؟ یہ اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ کون سی نیکی ہم نے کی ہے؟ شاید اس کی طرف اشارہ ہے. امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ان قوما عبد اللہ شکرا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کاہے کے لیے؟ شکر کے لیے. جنت ملے نہ ملے ان کو اس سے بحث نہیں ہے، جہنم سے بچے نہ بچے ان کا یہ میٹر ہی نہیں ہے. وہ تو یہ جانتے ہیں خدا نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، بقول قرآن کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو. یہ اصل عبادت ہے. مولا فرماتے فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ شکریہ کے طور پر جو عبادت ہے، تِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ ہے واقعاً آزاد لوگوں کی عبادت. هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ ہے تمام عبادتوں میں افضل. یہ نہیں ہے کہ تمام والی عبادت قبول نہیں ہوگی، خوف والی عبادت قبول نہیں ہوگی، لیکن کمال عبادت وہاں نہیں ہے، کمال عبادت یہاں ہے. تلک عبادت الاحرار، آزاد لوگوں کی عبادت، وہی افضل العبادہ، اور یہ تمام عبادتوں میں افضل ہے. اب یہاں پر ایک سوال، مولا یا امام حسین آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، فرما تو دیا آپ نے، ایسا ملے گا کوئی دنیا میں؟ ہم لوگوں میں کوئی ہے ایسا کہ جو بغیر ثواب کو سوچے عبادت کرے، جو بغیر جو ہے وہ خوف کے عبادت کرے؟ مولا یہ ممکن کہاں ہے؟ عجب نہیں. امام جواب دیں، میں پہلے ہوں یا میرے بابا علی؟ مولا کائنات کہ مجھ سے پہلے ان کا فقرہ موجود ہے اسی سلسلے میں، جہاں مولا فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک، پروردگارا میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، ولا طمعا فی جنتک، وہی لفظ استعمال ہوا، نہ تیری جنت کی بولیے جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، ہم نے تجھ کو قابل عبادت پایا ہے، لائق عبادت پایا ہے، اس لیے ہم نے تیری عبادت کی ہے. یہاں پر ایک جواب ہوگا، کہاں ہم، کہاں مولا، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کجا ہم کجا مولا؟ عام مثال کوئی دیجئے. اب عام مثال سمجھیے آپ، میں حضرت عباس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں علی اکبر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں امام حسین کی تو بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو امام وقت ہے. یہ بتائیے جون کون تھے؟ وہب کلبی کون تھے؟ 17 دن ہوا کل مسلمان ہوئے. وہب کلبی کون تھے؟ سعید کون تھے؟ زہیر کون تھے؟ حبیب بھی چلیے پر ان لوگوں کا کیا کہنا چاہے تو میں نے کہا سنیے، شب عاشور آ گئی، امام نے ایک ایک سے کہا بھیا رات تاریک ہو گئی ہے، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اسی رات کو جب بنا لو سواری اور نکل جاؤ تاریکی میں. اکیلے جانے میں شرم آتی ہے، میرے خاندان کے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، ہے نا. ایک گیا نہیں گیا، کہنا کیا چاہتے؟ میں نے کہا آگے سنیے نا، بہت مشہور، توجہ کی ضرورت ہے. کوئی نہیں گیا نا. اب جب کوئی نہیں گیا تو امام نے فرمایا تب پھر آؤ دیکھ ہی لو پھر تمہاری قدر و منزلت کیا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ رات کی. رات کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مغرب کی نماز ہو چکی، یعنی عشاء کی نماز ہو چکی. دیکھو اب وہ دکھلایا، سب کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، فرمایا تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا قصر ہے، یہ تمہاری جگہ ہے نا. اب سب نے اب دیکھ لیا، کسی کی جنت کنفرم نہیں ہے، لیکن قبل شہادت ہے نا، کم سے کم 15 گھنٹہ پہلے میرے خیال میں کربلا والوں کی جنت کنفرم ہو گئی تھی، نہیں ہو گئی تھی؟ رات کو 8 بجا ہو، 9 بجا ہو، 10 بجا ہو، جو بھی ہو نہیں معلوم، اکتوبر کا مہینہ تھا، آج کے حساب سے جوڑا گیا ہے تو وہ غالباً جو ہے وہ اکتوبر کا مہینہ تھا، تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے 8 بجا ہوگا، 9 بجا ہوگا، کیا ہوگا. جنت کنفرم ہو گئی، اور اب ان کے اوپر نماز مغرب پڑھ چکے، عشاء پڑھ چکے، کچھ واجب نہیں ہے. بھوکے الگ ہیں، پیاسے الگ ہیں،
اب تو آرام اس میں ہے کہ جتنی جلدی جو شہید ہو جائے، غور فرما رہے ہیں آپ، جتنی جلدی جو شہید ہو جائے اس کو اتنی جلدی آرام ہے۔ بھوکے پیاسے لوگ، نماز مغرب و عشاء ہو چکی ہے، صبح 2 رکعت واجب ہے کل ان کے اوپر، جنت کنفرم ہے، جا کے آرام سے سو جاؤ، تھوڑی طاقت رہے گی، صبح کو اٹھیے گا، اپنے 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور اس کے بعد میدان میں یہ شہادت، بات ختم، جنت تو پکی ہو چکی ہے۔ اب یہ جو روایت کہتی ہے کہ پوری رات امام کے اور امام کے اصحاب کے خیموں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دعا اور نماز کی آواز آ رہی تھی، روایت کا جملہ لہم دوی کدوی النحل، ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ یہ جو رات کو شب عاشور جنت کے کنفرمیشن کے بعد دعا ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ جنت کی لالچ میں پڑھی جا رہی ہے؟ بولیے، جنت کنفرم ہو چکی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ جہنم کے خوف میں ہو رہی ہے، جہنم سے بچ چکے ہیں، کنفرم ہے، حتیٰ کہ ہور معاف ہو چکے ہیں، ہے نا، صبح آتے آتے ان کا ہی معاملہ صاف ہو گیا، تو ان لوگوں کی تو بات ہی دور کی ہے۔ اب یہ جو عبادت کر رہے ہیں، بتائیے کیا اب بھی آپ کہیں گے صاحب وہ مولا کی بات تھی؟ اب بھی آپ کہیں گے صاحب وہ تو امام تھے؟ وہب کیا ہے؟ امام ہے؟ وہب کیا ہے؟ معصوم ہے؟ وہب تو بنی ہاشم کے بھی نہیں ہے، جون تو جو ہے عرب بھی نہیں ہے۔ یہ عبادت کیوں ہے؟ وہی جو تیسری وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے شکر کے لیے۔ یہی کیا کم ہے کہ لاکھوں لوگوں کے درمیان خدا نے ہم کو منتخب کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرنے کے لیے۔ یہ شاید اسی کا شکریہ ادا کر رہے ہوں، واللہ عالم۔ اس لیے کہ اس رات میں کہا ہے لوگوں نے، حبیب نے، زہیر نے، کہ صاحب یہ تو ایک بار کا مرنا ہے، اگر مرتے زندہ کیے جاتے، پھر مرتے زندہ کیے جاتے، جلائے جاتے، پھینک دیے جاتے، تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ صاحب یہ تو ایک بار کی بات ہے، 1000 بار ایسا ہو جاتا آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اس عبادت کو کیا کہیں گے آپ؟ خوف میں ہے، جنت کی لالچ میں ہے؟ یہ حق بھی کہنے کو صرف امام حسین ہی کو تھا، اس لیے کہ یا تو ان کے بابا کے اندر یہ بات تھی، یعنی اہل بیت میں، اور یا صرف اور صرف امام حسین کے اصحاب میں یہ بات تھی۔ شاید اسی لیے امام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھ کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس بالکل محرم سے قریب ہو رہی ہے، تو اچھا ہوا ذہن چلا گیا ادھر، اشارہ ہو گیا تو کتنے امام حسین نے ایک فقرہ اور بعض کتابوں میں ملتا ہے، بس 2-3 منٹ میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجیب ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور موقع پر امام نے فرمایا وہاں یہ لفظ فرمایا ہو، یا یہ کہ جو ہے وہ راوی سے ہو، لیکن ایک جملہ اور ملتا ہے بعض کتابوں میں۔ یہاں کیا تھا؟ ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگ لالچ میں عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت التجار۔ ان قوما عبدوا اللہ رہبتا، کچھ لوگ خوف میں عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت العبید، یہ بندوں کی عبادت ہے۔ وان قوما عبدوا اللہ شکرا، بعض کتابوں میں شکرن کی جگہ ایک اور زبردست لفظ جو اس سے اونچا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے اللہ سے محبت ہے، ان کو اس سے بھی بحث نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا کیا نہیں دیا، وہ ہمارا خدا ہے، قابل عبادت ہے، وہ اس کے اپنا جو کام ہے وہ خود کرے گا۔ بلکہ کوئی اندھا نابینا اپاہج بیچارہ تھا، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، وہ اپنا بیٹھا جو ہے شکرن للہ لگائے ہوئے تھا، تو کسی نے کہا یار تمہارے پاس ہے کیا جو شکرن للہ کر رہے ہو؟ نہ چل سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، اپاہج آدمی ہو، ہے کیا تمہارے پاس جو شکرن للہ کر رہے ہو؟ سوچ کہ اللہ کیوں؟ یہ کیا کم خدا کی نعمت ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی؟
جی ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے کیا؟ یہ کم خدا کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی؟ سوچ کا ڈفرنس کا مطلب کا اس لیے کہ جو گناہ تم کر سکتے ہو آنکھ سے، اللہ نے مجھ کو اس گناہ سے بچا لیا ہے، پاہج بنا دیا۔ جو گناہ تم جو ہے چل کے کر سکتے تھے، اس گناہ سے جو ہے وہ اللہ نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ تو خدا ان کو کچھ دے یا نہ دے، یہی جملہ تو خدا، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، اس وقت بھی دہرا دوں کہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت مل گیا، محبت اہل بیت مل گئی۔ ایک کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کریں۔ اس لیے کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ یہی عشق والی بات جو ہے، محبت والی بات پڑھیے آپ۔ یہی مہینہ ذی الحج کا گزرا ہے، عرفے کا دن 9 ذی الحج کو، ایک دعا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے پڑھنے میں اگر پڑھے آدمی، دعائے مبارک عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، جس کے لیے روایت کہتی ہے یہ عشق ہے، واقعا یہ محبت ہے کہ جس وقت امام یہ دعا پڑھ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو ایسا جاری تھا جیسے پرنالے سے پانی بہ رہا۔ اس میں ایک جگہ امام نے یہ کہا ہے کہ پالنے والے، جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا ہے؟ یہ ہے ان قوما عبد اللہ حب اللہ، عاشق خدا ہے۔ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا ہے؟ اور جس نے تجھے کھو دیا اس کو کیا ملا ہے؟ عشق الہی، عشق خدا دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھے۔ ایک چیز یاد آ گئی ہے اور پتہ نہیں یہ کیوں ذہن میں آ گئی، ابھی پورا عشرہ ریکارڈ کیا اور دماغ میں نہیں آئی یہ بات، ابھی پورا خمسہ ریکارڈ کیا 11 سے 15 محرم کا، نہیں آئی ذہن میں بات، یہ اچانک آئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، دیکھیے عشق الہی، ان قوما عبد اللہ حب اللہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو عاشق خدا ہیں، ان کی عبادت عشق کی بنیاد پر ہے۔ اور وہ اس دن یہی کہا تھا جب 9 محرم کو یزیدی فوج چڑھ کے آئی تھی، تو امام حسین حضرت عباس سے کیا کہا کہ جاؤ ان سے ایک رات مہلت لاؤ، میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھ کو کتنا عشق ہے اس کی دعا اور عبادت سے، ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام کے معاملات میں ایک چیز اگر آپ غور کیجئے کہ شہادت کے بعد، بہت توجہ رکھیے جو بات کہنے جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کتنی کوششیں کی گئی حضرت کی نشانی کو مٹانے کے لیے، کی گئی نہیں کی گئی؟ پانی چھوڑا گیا، حل چلایا گیا کہ قبر کا نشان مٹ جائے، یہ امام حسین کے ساتھ متوکل نے کیا، حل چلایا گیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ قبر امام حسین پر بیل نے پیر نہیں رکھا، وہاں حل چل ہی نہیں سکا ساری کوششوں کے باوجود۔ یہ ہے نا تاریخ میں۔ یہ بتائیے سمجھدار جانور کون ہے، بیل کی گھوڑا؟ گھوڑا فرس کہا جاتا ہے اس کو، فراست سے بنا ہے فرس، گھوڑے سے زیادہ سمجھ کسی جانور میں نہیں ہے، اور بیل بیوقوف سمجھا جاتا ہے، کسی کا نام ہے بیل ہو کیا؟ بالکل۔ تو جس کو بیوقوفی کا سمبل سمجھا جاتا ہے وہ اتنا سمجھدار نکلا کہ امام حسین کی قبر پر پیر نہیں رکھا اس نے، اور جو سمجھداری کا سمبل مانا جاتا ہے، ایک نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو 9 محرم، مجھے یاد نہیں 9 محرم یا 10 محرم کی مجلس جو ون سے آئے گی اس میں ہم نے پڑھی ہے یہ بات کہ عمر سعد نے، ظاہراً شام غریبہ میں ہے، عمر سعد نے ملعون نے امام حسین کی شہادت کے بعد کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں، اور 1 2 نہیں 10 لوگ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے ہیں۔ اور ایک راوی ہے کہتا ہے کہ بعد میں نے اس میں کتاب میں نام بھی لکھا دو ایک کا، کہ بعد میں ہم نے ان سبوں کی تحقیق کی تو سب کے سب زنا زادے تھے،
کوئی شریف آدمی امام حسین کے جسم پر گھوڑا نہیں دوڑائے گا، لیکن تاریخ میں یہ مسلمات میں ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا جسم مبارک پامال سمے اسپا ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے. امام کے جسم پر گھوڑے دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ یہ ہے نا دو ذہن میں. ایک ذاکر تھے، اہل بیت تھے، بڑے مرد مومن، ان کا نام تھا سید مصطفیٰ. تو آج بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ذرا بڑے ذاکر سے 5 ہی منٹ سے ہمارے یہاں ممبر پہ پڑھ لیں. تو ایسے لوگوں کو خاص کر کے پہلے عشر محرم میں بڑا برڈن پڑ جاتا ہے. تو اس زمانے میں ایک سفر وفر بھی کوئی خاص سواری نہیں تھی، گدھا خچر یہی سواری ہوتی تھی. تو کسی گاؤں میں پڑھ رہے تھے، مغرب بعد مثلاً وہاں پڑھنا ہے، 2-4 کلومیٹر کے بعد جو ہے دوسرے گاؤں میں پڑھنا ہے. اب بیچ میں جو ہے کچھ درخت وغیرہ جنگل ٹائپ کے ہوتے تھے، وہاں سے مجلس پڑھ کے اترے. ٹھنڈک کا زمانہ، برف بھی گر رہی ہے. وہ کہتے ہیں گاؤں والوں نے کہا کہ حضور چھوڑ لے. کہ نہیں، میرے پاس سواری ہے، دھیرے دھیرے چلا جاؤں گا. کہنے لگے صاحب جب جنگل سے گزرنے لگے، برف بھی گزر رہی تو یہ ردا موٹی ہوتی ہے جاڑے میں، یہاں سر سے ڈال لیا کہ برف جو ہے وہ نقصان نہ کرے، پھر جھٹک دیں گے پھر رکھ لیں گے. کہنے لگے جیسے ہی میں جو ہے وہ اندر چلا کچھ دور، تو آدمی چاہے جتنا مضبوط، ایسے ماحول میں اندھیرا گپ ڈر تو لگے گی نا. کہنے لگے مجھ کو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کوئی آواز لگا رہا مجھے، سید مصطفیٰ، سید مصطفیٰ. تو میں رک گیا. کہنے لگے مگر ڈر کے مارے مڑا نہیں. بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ جی فرمائیے، کہ یہ صحیح ہے کہ امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کتابوں میں لکھا ہے، میں اکثر مسائل میں پڑھتا ہوں. کہتے تو یہ بھی صحیح ہے کہ امام حسین کی قبر پر ہل چلایا گیا، بیل نہیں چڑھا. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا تو بیل بیوقوفی کے باوجود اتنی معرفت رکھتا ہے کہ قبر حسین پر قدم نہیں رکھا اس نے، اور گھوڑا فراست کے باوجود وہ امام کے جسم پر چڑھ گئے. یہ کیسے، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ سید مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا سوال تھا کہ میں ہل گیا. بات تو صحیح ہے، کتابوں میں دونوں باتیں ہیں، اور یہ آج تک ہمارے دماغ میں آئی کیوں نہیں تھی یہ بات؟ میں ہل گیا. کہتے ہیں لیکن جیسے لگا کہ اندر کوئی نور داخل ہوا، اور اچانک میرے دماغ میں جواب آ گیا. ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے خچر پر بغیر پلٹے میں نے کہا جی دونوں درست ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا حسین کی مرضی تھی اس لیے گھوڑے دوڑے. کہا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا حسین آئے تھے کربلا میں عشق الہی میں سب قربان کرنے کے لیے، بیٹا، بھائی، بھتیجا سب قربان کر دیا، حتیٰ اپنی جان قربان کر دی. جسم بچا ہوا تھا. حسین نے سوچا یہ بھی کیوں میں ثابت قدم رہے، راہ خدا میں یہ بھی پامال ہو جائے. حسین کی اجازت تھی اس لیے گھوڑے دوڑے، لیکن جب حسین دفن ہو گئے تو اب یہ کیس حسین کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اب حسین کی یاد کو باقی رکھنا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. خدا نے نہیں چاہا کہ حسین کی نشانی مٹے. اب سمجھے آپ، حسین سے بڑا عاشق کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر دوہرا دوں مولا کی اس حدیث کو اور زحمت آپ کی ختم کر دیں. ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں. فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں. إِنَّ عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، ڈر میں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے. وَإِنَّ عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ لوگ شکریہ میں. اور بعض روایتوں میں کیا ہے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے. اگر اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو آئیے، محرم آنے والا ہے، اپنے دل میں یہ تصور کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بقول مولا کے کہ خدا میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، تو اس کو عبادت کے لائق پایا ہے. وہاں نہیں کر سکتے اگر، تو کم از کم حسین سے یہ کہیے کہ مولا ٹھیک ہے وہ روایت ہے کہ جو حسین پر روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب ہے، لیکن اے حسین
ہم آپ کے اوپر جنت کی لالچ میں نہیں روتے، اے میرے مولا ہم آپ کے اوپر جہنم کے خوف میں نہیں روتے، مولا آپ کو ہم نے مظلوم پایا ہے، مولا ہم نے آپ کو قابل گریہ پایا ہے، اس لیے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس چند جملے اور ختم و دعا، سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، ایک بار امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ میر انیس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ دیکھیے امام کی رخصت وہ بڑی اہم ہے۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشی نجفی رضوان اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد جب ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا نا تو 3 جگہوں پر موت سے لے کے دفن تک مجلس کی وصیت تھی، اور تینوں بار ایک ہی مسائل۔ فرماتے ہیں بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ معصومہ قم کے روضے میں لانا، میرے امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، ایک تابوت میں شفاعت اور دخیل کے عنوان سے، ذاکر سے کہہ دینا ممبر پر چلا جائے کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہا۔ اے بیٹا پھر اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا، دوسرا ممبر پہ باندھ دینا، کسی سے کہنا چند جملے مصائب کے پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا پھر قبر کے پاس نئی جگہ ہوگی، فوراً دفن مت کر دینا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک مرجع، ایک عالم دین مرض موت سے لے کے دفن تک 3 بار وصیت کرتے ہیں، اور تینوں بار ایک ہی مصائب جب حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو رخصتی امام حسین ہے نا، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے صحیح معنوں میں، اگر میں اپنی بات سمجھا پاؤں خدا کرے، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، کم سے کم تعداد جو کربلا میں لکھی جاتی ہے وہ 22,000 سے لے کے 35,000 تک کہی جاتی ہے۔ 35,000 بھی 72 لوگوں کے لیے کم نہیں، 35,000 معمولی نہیں ہے۔ یہ 35,000 کی فوج کتنے بڑے رقبے میں پھیلی ہوگی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ۔ تصور کیجئے، یہ پڑھنے کی، میں نے کہا نا یہ پڑھنے کی چیز نہیں، تصور کی چیز ہے۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دور تا دور دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہتا حضرت عباس کی شہادت معمولی ہے، علی اکبر کی شہادت ہلکی ہے، اصحاب کی شہادت معمولی ہے، لیکن ایک بات عقلی طور پر سوچئے، جو بھی گیا میدان میں شہید ہو کے آیا، غم ہے، مصیبت ہے، صدمہ ہے، لیکن کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے، ابھی حسین کا سایہ باقی، بھیا ہے، اطلاع تو اطمینان ہے نا۔ لیکن جس وقت آ کے اچانک امام حسین نے کہا زینب خدا حافظ، اے رقیہ، تو جو کچھ ڈھارس تھی، ایک بھیا کا سہارا تھا، سو وہ بھی جا رہا ہے، کیا گزر گئی ہوگی دل پر۔ روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی بھیا میں نہیں جانے دوں گی، اکیلی زینب کیا کرے، یتیم کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو، میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ امام کو اندازہ ہو گیا اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ روایت کا جملہ ہے فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔
امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، امام گھوڑے سے اتر گئے، فرماتے ہیں بہنا تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی میرے بیٹے کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا ذرا بند قبا کھولو، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی کچھ دیر کے بعد اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مشیر حسین صاحب ابن مولوی منیر صاحب اور حسن حیدر صاحب سب رجسٹرار کے والدین مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔